السلام علیکم ناظرین، ریڈ زون فائلز کے خصوصی پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں فہد حسین. آج بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جو معاملہ چل رہا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کے خط کا، جس پہ حکومت نے ایک کمیشن بنایا تھا، اور وہ کمیشن سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی میٹنگ کے بعد بنا تھا، اس میں آج معاملات مکمل طور پر چینج ہو گئے. کمیشن کے جو انچارج لگے تھے، جو ہیڈ لگے تھے، جسٹس ریٹائرڈ تصدق حسین جیلانی، انہوں نے معذرت کر لی اس کمیشن کو ہیڈ کرنے سے. خط باقاعدہ طور پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان کو لکھا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ خبر آئی کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لے لیا ہے اس معاملے کا، اور ایک 7 ممبر بینچ جو ہے وہ تشکیل دے دیا گیا ہے، جس کی ہیئرنگ جو ہے وہ بدھ سے شروع ہو رہی ہے. تو اب بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ کمیشن کا معاملہ جو ہے وہ سب چوپٹ ہو گیا ہے، کیونکہ اب سو موٹو کے بعد لگتا تو نہیں کہ کمیشن کی ضرورت پیش آئے گی. 2-3 دن سے بہت زیادہ اس پہ بحث بھی ہو رہی تھی، اس معاملے پہ تنقید بھی ہو رہی تھی، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ اگر واقعی میں سپیریئر جوڈیشری نے اس معاملے کو سیریسلی لینا تھا تو ان کو کمیشن کی بجائے خود ان معاملات کو اٹھانا تھا. اب 2-3 دن کی تنقید کے بعد، جس میں بہت ساری وکلا جو تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس پہ اپنا موقع سامنے رکھا تھا، ایک پٹیشن جو ہے، یعنی پبلک پٹیشن بھی بنائی گئی، جس پہ بہت سارے وکلا نے دستخط کیا، جس پہ انہوں نے زور دیا کہ عدلیہ جو ہے وہ خود اس پہ نوٹس لے. ان تمام تر ڈیولپمنٹس کے بعد آج باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ نے اس معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اس کے کیا جو ہیں وہ ریپرکشنز ہوں گے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایشو ہے. اس لیے آج میں نے دعوت دی ہے 2 پاکستان کے مایہ ناز صحافیوں کو، جو سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو بڑی کلوزلی کور کرتے ہیں اور معاملات پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. عمران وسیم صاحب جو ہمارے ایک نیوز کے کارسپونڈنٹ ہیں، بہت عرصے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو رپورٹ کر رہے ہیں اور معاملات کو جو ہے وہ بڑی گہرائی میں جا کے کور کرتے ہیں. اور جناب حسنات ملک صاحب ایکسپریس ٹریبیون میں لکھتے ہیں، ان کا شمار بھی پاکستان میں جو جوڈیشری کو کور کرنے والے جو نمائندگان ہیں ان میں یہ سر فہرست ان کو تصور کیا جاتا ہے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اچھا عمران، پہلے تو یہ بتائیے، یہ جو سو موٹو ہوا ہے، کیا سمجھ کے آ رہی، کہانی کیا ہے؟ سر اس کی کہانی تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ جو پچھلے چند روز سے جس طریقے کی بحث چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ یا نیشنل میڈیا پہ ڈیبیٹ چل رہی تھی، اور پھر وہ وکلا کا ایک لیٹر بھی سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل بھی ہوا، میڈیا کے اوپر رپورٹ بھی کیا گیا، اور تحریک انصاف کی طرف سے بھی کہا جا رہا تھا کہ یہ ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں اگر آپ کمیشن بناتے ہیں تو حاضر سروس ججز کو انصاف نہیں مل پائے گا. تو غالباً تو یہی لگتا ہے کہ یہ ایک پریشر تھا، اس پریشر کے نتیجے میں یہ جوڈیشل سائیڈ کے اوپر اس معاملے کا جو ہے وہ نوٹس لے کے 7 رکنی بینچ جو ہے بنایا گیا ہے. لیکن جب یہ بینچ بنتا ہے، بینچ بننے کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ جج صاحب جن سے کنسنٹ لے کے یہ کمیشن بنایا گیا تھا، میری ان سے بات ہوئی تھی جب ہفتے کے روز یہ کمیشن بنا تھا. میں نے ان کو کال کی تو وہ کہتے ہیں میں کسی جگہ پہ بیٹھا ہوں تو ابھی بات نہیں ہو سکتی. جب کمیشن کا اناؤنسمنٹ ہوگی تو پھر میری جب دوبارہ ان سے بات ہوئی، اس نے کہا اس وقت میں نے اپنی کنسنٹ نہیں دی تھی، تمہیں میں کچھ بتا نہیں سکتا تھا. تو ایٹ لیسٹ جب کمیشن کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو میری ان کے ساتھ بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے کنسنٹ اب دے دی ہے، اور پھر انہوں نے کہا کہ میرے لیے بڑا یہ چیلنجنگ ٹاسک ہوگا. تو اس کے بعد پھر آج جو چینج ہم نے دیکھا تو اس کی وجہ تو بظاہر وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ایک کوہرام برپا ہوا، یا جو چیزیں وائرل ہوئیں، یا جو سوالات اٹھائے گئے، یا جو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن ایک چیز ہے فاضل صاحب کہ جیلانی صاحب کی کریڈیبلٹی کے اوپر کسی نے کوئی کوشچن نہیں کیا تھا. صرف یہی اعتراض تھا کہ ایک ریٹائرڈ جج ہیں، ریٹائرڈ جج کیسے سرونگ ججز کو انصاف دے پائے گا. لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو جب کسی شخص کو آپ کمیشن کا سربراہ بنا دیتے ہیں تو وہ حاضر سروس جج کی طرح کام کرتا ہے، اور ان کی کریڈیبلٹی بھی تھی. لیکن اب تو بات کمیشن والی تو ختم ہو گئی، اب تو جوڈیشل سائیڈ کے اوپر نوٹس ہوگا اور ہو چکا ہے، اور بینچ بن چکا ہے 7 رکنی. اور وہ بھی جو بینچ بنایا گیا ہے وہ 7 رکنی اس طریقے سے بنا ہے کہ کچھ 3 ججز جو ہے وہ لاہور میں بیٹھے ہیں، وہاں پہ مقدمات کی سماعت کر رہے ہیں. میں بینچ پہ آتا ہوں ایک سیکنڈ. اسناد مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ جو معاملہ ہوا، ظاہر بات ہے اس ٹائم سوال تو یہی اٹھ رہا ہے کہ جو کمیشن بنا تھا وہ سپریم کورٹ کے فل کورٹ کی میٹنگ کے بعد بنا تھا، اور اس میں جب وہ بن گیا اس کے بعد اعلامیہ بھی آیا تھا، ایک پریس ریلیز آئی تھی سپریم کورٹ کی، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا تھا کہ ان کو کوئی اعتراض ہے اس کمیشن بننے میں. تو وہاں تک تو معاملات ٹھیک چل رہے تھے. اب اگر ایک دم یہ معاملات دوسری طرف گئے ہیں تو کیا یہ صرف پبلک پریشر ہے، یا سپریم کورٹ نے شاید دیکھا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے جس طریقے سے معاملے کو ہینڈل کیا جا رہا ہے اس میں کوئی پرابلم ہے؟ واٹ ایگزیکٹلی ہیپنڈ؟
دیکھیں تصدق حسین جیلانی صاحب سے رابطہ حکومتی ادارے نے کیا اور ان کو یہ بتایا گیا کہ فل کورٹ نے یونینیمسلی آپ کا نام سجیسٹ کیا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جیلانی صاحب شاک ٹو نو کہ جی ان کو پتہ چلا کہ میرا تو ڈسکس ہی نہیں ہوا وہاں فل کورٹ میں، نام ہی نہیں، بات ہی نہیں ہوئی میرے حوالے سے، اور ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بتایا گیا کہ آپ کا وہاں پہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ میں یونینیمس ہو گیا۔ جب یہ پتہ چلا تو پرسوں سے ہی انہوں نے سوچ و بچار شروع کر دی کہ میں اب ریکیوز کروں، لیکن کیا کس طرح کروں۔ اب جو انہوں نے لیٹر لکھا ہے، انہوں نے ٹی او آر پہ سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ انکوائری کمیشن کیوں، حکومت کا یہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا معاملہ ہے، یہ وائلیٹو آف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے۔ ان ججز نے تو صرف گائیڈنس مانگی ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں، ہم کس طرح اس معاملے میں آ سکتے ہیں۔ انہوں نے تو پورے کمیشن پہ سوالات اٹھا دی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جیلانی صاحب نے کہا کہ مجھے منٹس آف فل کورٹ میٹنگ پرووائڈ کریں، وہ ابھی تک نہیں دیے گئے، ڈیلے ہو رہے ہیں منٹس۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ لگا کہ اب جیلانی صاحب جب ریکیوز کر رہے ہیں تو پھر بڑا سیٹ بیک تھا ان ججز کے لیے بھی جو کمیشن چاہ رہے تھے اور حکومت کے لیے۔ پھر یہ کیا گیا کہ جی سو موٹو لے لیا جائے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسٹریٹجی میں چینج آیا ہے۔ جو 6 ججز کے حوالے سے سپریم کورٹ کی اپروچ ہے جو وہ وہی رہنی ہے میرا خیال ہے، اور جو 6 ججز کے حوالے سے رائے ہے سپریم کورٹ میں وہ تقسیم ہے۔ کچھ جو ہے وہ ججز کا خیال ہے کہ ان کو اس ٹائمنگ پہ اعتراض ہے ججز کو، اور سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، لیکن کچھ ججز ان کو ہیرو ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جوڈیشل پالیٹکس اب انٹر ہو گئی ہے، اور اس کا ریفلیکٹ آپ کو اب دیکھنے ہوگا کہ اوپن کورٹ میں بھی نظر آئے گا۔ لیکن یہ تو بڑا سیریس مسئلہ ہے کہ یعنی بیسیکلی گورنمنٹ کی طرف سے مس کمیونیکیٹ ہوا ہے ان کو، یعنی اگر کوئی بات جو فل کورٹ میں ہوئی نہیں ہے اس طریقے سے اگر کنوے کی، جیلانی صاحب کے قریبی ذرائع نے تو یہی بتایا کہ جی ان کو کنوے صحیح طریقے سے نہیں ہوا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ساری فل کورٹ نے ان پہ اعتماد کیا۔ اچھا، تو یعنی کہ پھر مسئلہ جو ہے وہ یعنی آبجیکشن جو ہے وہ جیلانی صاحب کی طرف سے آیا ہے، وہ سپریم کورٹ کے سیکنڈ تھاٹس نہیں ہوئے، سپریم کورٹ نے ریئیکٹ کیا ہے جیلانی صاحب کی ریکیوزل سے۔ بالکل، یہ 2 دن سے یہ چیز تھی کہ جیلانی صاحب جو ہے وہ ریکیوزل چاہ رہے ہیں۔ ان کے بیٹے نے بھی بلکہ وہ ایک لیٹر جو چل رہا ہے اوپن لیٹر وکلا کا، انہوں نے کہا کہ جی سو موٹو لیا جائے، اور یہ وہ تو میرا خیال ہے کہ جیلانی صاحب کی جو ماضی میں بھی ہم نے ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے وہ کسی کنٹروورسی میں نہیں پڑتے، وہ یونینیمس ہوتا، سارے ججز ان پہ اعتماد ہوتے، اور ان پہ جو اعتراض تھا دوسرے ججز کا وہ گو کہ وہ منارٹی میں تھے، مینلی 3 ججز تھے، تو وہ یہ تھا کہ جی کمیشن نہیں جو ہے وہ سو موٹو لیا جائے، کمیشن حکومتی جو ان ججز کا پوائنٹ آف ویو تھا وہ یہ تھا کہ ان 6 ججز کا الزام کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہم پہ دباؤ ہے، جس کا جو بینیفیشری ہیں ان کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پروب کریں۔ تو یہ اچھا عمران، اب یہ بن گیا ہے 7 ممبر بینچ، اب جو کمیشن کے بننے سے جو لگ رہا تھا کہ کس طریقے سے معاملہ ہینڈل ہوگا، اب جب یہ سو موٹو ایکشن کے ذریعے 7 ممبر بینچ کے سامنے آئے گا تو اب اس میں کیا فرق پڑے گا، اور کیا یہ جو سلیکشن آف ججز ہوا ہے اس میں بھی کوئی پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، سلیکشن آف ججز پہ فاصلہ پہ اس لیے کوشچن نہیں ہو سکتا کہ اب 2 راؤنڈ ہوں گے اس کیس کے، کیونکہ اب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون موجود ہے۔ آج اگر اس 7 رکنی بینچ کا جو بھی فیصلہ آتا ہے تو جو متاثرہ فریق ہوگا وہ اپیل کر سکتا ہے، اپیل کے اوپر پھر بڑا بینچ بننا ہوتا ہے، وہ 8 رکنی بنے، وہ 9 رکنی بینچ بنے، تو بینچ کی کمپوزیشن پہ کوشچن نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر اس میں آج کوئی 4 ججز شامل کیے گئے ہیں یا نہیں شامل کیے گئے تو پھر وہی فرق اس پہ بھی پڑے گا جو اپیل کا بینچ بنے گا۔ ٹوٹل تو 17 کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اس وقت تو 14 ججز سپریم کورٹ میں موجود ہیں، 14 میں سے 7 کا تو بینچ بن گیا ہے، پیچھے 7 بچے ہیں، تو اپیل کے لیے بھی آپ کو کوئی اور جج باہر سے لانا پڑے گا سپریم کورٹ میں۔ 3 ابھی سیٹیں خالی ہیں سپریم کورٹ میں ججز کی، تو 8 رکنی بینچ تو ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ فرق یہ پڑے گا کہ اگر کمیشن اس معاملے کو پروسیڈ کرتا تو اس میں ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں کو بلا کے پوچھا جاتا، ان کے بیانات ریکارڈ ہوتے، ان کو کوشچن دیے جاتے، ان سے جرا ہوتی، ایک فائنڈنگ آتی، غلط یا صحیح وہ ہر کسی کی اپنی رائے ہو سکتی، لیکن فائنڈنگ آنی تھی۔ جوڈیشل سائیڈ کے اوپر اب سپریم کورٹ جرا نہیں کر سکتی، سپریم کورٹ بیانات کو قلم بند نہیں کر سکتی۔ اب جوڈیشل سائیڈ پہ کیا ہوتا ہے یہ تو اب بدھ کے روز ہی پتہ چلے گا، لیکن حکومت کے پاس ابھی بھی آپشن موجود ہے کہ جب الزام حکومت کے ایک سائٹ پہ لگا ہے، ایک ادارے پہ لگا ہے، تو حکومت خود سے بھی کمیشن بنا کے اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتی ہے۔ لیکن وہ ڈپلیکیشن اب دیکھیں اسناد، آبویسلی وہ ڈپلیکیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن کم از کم مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب اس کے بعد کمیشن بنانا وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا، اگر اب یہ ہیئرنگ ہوتی ہے، اب جہاں پہ مجھے تھوڑا سا ایک طریقے سے خدشہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ
یہ بینچ بنا کر چیف جسٹس نے خود اپنے آپ کو اس سارے معاملے میں فرنٹ اینڈ سینٹر میں ڈال دیا ہے. اب ساری نظریں ان کے اوپر ہیں اب, اور یہ معاملہ بھی اتنا سینسٹیو ہے کہ اس میں جو بھی ہوگا وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر آئے گا. جی یا تو آئے گا کہ جی آپ نے کمال کر دیا ہے, یا آئے گا کہ دیکھیں جی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. معاملہ کیسا ہے, اس میں کوئی درمیانی چیز تو ہے نہیں. اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے انہیں وہ لوگ جن کے اوپر الزام ہے ان کو بلانا پڑے گا, وہ ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز. اب ایک اوپن کورٹ میں ان کو بلانا, ان سے بات کرنا, ان سے وہ سوال کرنا, ان سے کہنا کہ جی بتائیں کیا آپ نے یہ کیا تھا, کیا آپ نے یہ کیا تھا, اس کی اپنی ڈائنامکس بھی تو بڑی ڈیفرنٹ ہے نا. آپ بھی وہاں بیٹھے ہوں گے, جو کچھ بولے گا وہ بریکنگ نیوز چل رہی ہوگی, اس میں ایک شور مچ رہا ہوگا. اس طرح کے معاملے پہ, اس لیول پہ, اس طرح کا جب وہ ہیئرنگ ہوگی, اس کے کیا ریپرکشنز نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ میرا نہیں خیال کہ کسی کو بلایا جائے گا. یہ صرف بات ہو رہی ہے کہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کی, جو رسپانس ایک دینا ہے کہ جی 6 ججز نے یہ کہا کہ ہمیں یہ کیا گیا. اب انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک رسپانس دے کہ جی اس طرح جو رسپانس دیا گیا, جو پرائم منسٹر سے خواہش کر کے ملاقات کی, وہ کوئی رسپانس اچھا نہیں تھا. اس کا وکلاء نے شدید تنقید کی, ایون سپریم کورٹ کے اندر تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے ان 6 ججز کو حکومت کے حوالے کر دیے. اب یہ جو گھنٹہ ڈیڑھ کی جو ہیئرنگ ہوگی, اس میں ریمارکس آئیں گے, اور اس قسم کے ریمارکس آئیں گے جس سے تاکہ وہ جو دوسری سائڈ ہے وہ ڈیفینسو جائے, اور فیوچر کے لیے یہ کوئی اس طرح کی چیزیں نہ ہوں. میرا نہیں خیال کہ اس کو لاجیکل اینڈ تک چیزوں کو لے کے جایا جائے گا. جو ججز چاہ رہے ہیں ایک دن کی ہیئرنگ تو نہیں ہوگی نا, اس پہ نوٹس ہو جائیں گے, اس کے بعد 2 ہفتے 3 ہفتے کیس چلا جائے گا, معاملہ پینڈنگ ہی رہے گا مجھے جو لگ رہا ہے. لیکن ابھی جو ایک دن کیس بھی بیچ میں کل بھی لگ سکتا تھا, یہ کیس بدھ کو ہے. وجہ یہ ہے کہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی کہ کس طرح اس کو رسپانس کے طور پہ انسٹیٹیوشنل رسپانس دیا جائے, کیونکہ ججز میں بڑی مایوسی ہے. 126 ججز ہیں سپیریئر جوڈیشری میں. وہ ان بہت سے لوگ جو ویل کنیکٹڈ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں مایوسی ہے. جو چیف جسٹس قاضی فیصل نے ملاقات کی پرائم منسٹر سے, وہ اس طرح نہیں تھا. چاہیے یہ تھا کہ ایک نوٹس لیتے, اس پہ ایک ہیئرنگ ہوتی, اوپن ہیئرنگ, اور ایک نوٹس چلا جاتا, بے شک معاملہ پینڈنگ رہتا, ایک کم از کم وہ لوگ ڈیفینسو ہوتے. اس کے بعد ہوا کیا, حکومتی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان 6 ججز پہ اعتراض کرنا ہے. جب بھی یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کا کیس سنیں گے, یہ باتیں بھی آئیں کہ جی اب ان پہ کڑا امتحان بھی آنے والا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے رسپانس صحیح نہیں دیا. آپ نے رسپانس ایسے لگا کہ آپ نے جو ایک ماضی میں ہم دیکھتے ہیں جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو جوڈیشری اپنے ججز کے ساتھ کھڑی رہی. اس دفعہ ایسا ہوا کہ وہ جو میسج دینا تھا وہ نہیں دیا جا سکا. تو اب یہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پھر بھی نہ ہوتا نوٹس. وجہ یہ آ رہی ہے, وجہ ایک بہت سے لوگوں کو ہے کہ جی یہ اوور آل جو سارا کچھ ہوگا, جو بیانیہ بنے گا, بیانیہ وہ فائدہ کس کو ہوگا, پی ٹی آئی کو ہوگا. تو پی ٹی آئی سے جو طبقے ناراض ہیں, چاہے وہ صحافیوں میں, چاہے وہ میڈیا ججز میں, چاہے کوئی اور ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اس کی ہائپ اتنی کریٹ ہو جس کا فائدہ جو ہے پی ٹی آئی اور نقصان ہے حکومت کو. تو وہ اب دیکھنا ہے کہ کیا جب سو موٹو کی ہیئرنگ ہوگی اوپن, وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اس میں جو ریمارکس آئیں گے اس پہ بیانیہ, نیریٹو, ساری گیم تو نیریٹو کی, بالکل ایسے کہ نیریٹو کس کا بنتا ہے. اور اسی لیے عمران جو میں بات کر رہا تھا کہ معاملہ اس لیے اتنا نازک ہو گیا ہے کیونکہ جو وہ وہاں پہ جو کامنٹس آئیں گے, جو سوال کیے جائیں گے, اس کے اوپر ایک ایک چیز جو ہے وہ پبلک میں آئے گی, اس سے بیانیہ بننا شروع ہو جائے گا. اور یہ ایک ایسے وقت ہو رہا ہے جب اسٹیبلشمنٹ کا رول فرنٹ اینڈ سینٹر ہے. یعنی اس سے بڑا رول تو اس ٹائم پاکستان میں کسی کا ہے نہیں. گورننس میں بھی حکومت کے ساتھ ایک 1 پیج والا معاملہ ہے. تو ایسے موقع پر اس طرح کے آپٹکس اور اس طرح کا بیانیہ جب عدالت سے نکلنا شروع ہوگا تو پرابلمز تو کریٹ ہوں گے. جبکہ کہا یہ جا رہا تھا کہ اس وقت سپریم کورٹ میں اور اسٹیبلشمنٹ اور گورنمنٹ میں بڑی ہم آہنگی ہے, ایک یہ کہا جا رہا تھا. یہاں تو مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا ڈائنامکس چینج ہو جائیں گے. دیکھیں, ایک تو فاضل صاحب جو آپ نے کہا نا کہ جب یہ نوٹس کریں گے پھر ان کو بلانا پڑے گا, ان کو بلا کے ان کا جواب آئے گا, تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا جواب تو نیگیشن میں ہی آنا ہے. ہاں تو انہوں نے کرنی نہیں. تو جب نیگیشن میں جواب آئے گا تو پھر معاملہ آپ کو کسی نہ کسی جگہ پہ ڈالنا پڑے گا بھی اس کو دیکھیں, اس کو انویسٹیگیٹ کریں, اس کا جائزہ لیں, اس کی ڈٹرمینیشن کریں. تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس کون سا فورم ہوگا سپریم کورٹ کے پاس؟ کیا ایف آئی کو دے دیں؟ ایف آئی کو بھی نہیں دے سکتے. یہی تو ایشو نا, ایف آئی کو بھی دے سکتے. جی آئی ٹی بنائیں گے, اس میں پھر آپ کو حساس اداروں کے لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا. پھر کہیں گے جی دیکھیں جی انہیں سے آپ انویسٹیگیشن کروا رہے ہیں. تو اس میں اب یہی تو دیکھنے کی بات ہے کہ اس میں ہوتا کیا ہے. باقی جو ابھی اسناد نے بات کی کہ ریمارکس آئیں گے, اس سے ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس تو چلا جائے گا, لیکن بات یہ ہے کہ جو ڈٹرمینیشن کرنی ہے وہ کیسے ہوگی. اور اگر ڈٹرمینیشن نہیں ہوتی, مثال کے طور پر
اور یہ ساری باتیں سن کے اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے, تو پھر تنقید کس پہ آئے گی بھلا؟ تنقید عدالت پہ آئے گی کہ جی آپ نے پھر کچھ نہیں کیا. تنقید تو عدالت پہ آنی ہے, لیکن یہاں پر بھی ہم یہ دیکھیں گے کہ جب 7 رکنی بینچ بنا ہے, 7 رکنی بینچ میں سے ایک شخص جو ہے وہ ٹارگٹ ہوگا, فیصلہ 7 کا ہوگا, ٹارگٹ ایک شخص ہو رہا ہوگا. یہاں پہ یہ بھی تو چل رہا ہے نا کہ فیصلہ 7 دیتے ہیں لیکن ٹارگٹ ہم ایک شخص کو کر لیتے ہیں. ابھی جو فل کورٹ کی ہم نے بات کی, وزیر اعظم کے ساتھ جو ملاقات کی بات ہوئی, وہ بھی فل کورٹ کی جانب سے کہا گیا تو وہ ملاقات ہو گئی. پھر اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں. فل کورٹ کے ججز ساتھ میں ان کو بتایا جا رہا تھا, وہ اپنی پرپوزل بھی دے رہے تھے. اب جیسے کہ حسنات نے کہا کہ 3 ججز کا صرف اختلاف تھا کہ جوڈیشل سائڈ کے اوپر دیکھا جائے, تو میجورٹی ججز تو کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر کمیشن بننا چاہیے. اب جو جیلانی صاحب نے لیٹر لکھا ہے, جیلانی صاحب نے بھی اپنے لیٹر میں یہ کہا ہے کہ میری نظر میں دو کا لفظ استعمال کیا کہ یہ معاملہ جو ججز نے کمیشن کو بھیجا ہے, کونسل کو بھیجا ہے, یہ اس کا ڈومین بنتا ہی نہیں تھا. ڈیسٹینیشن بھی جو ججز کا خط لکھا گیا اس کی ڈیسٹینیشن غلط ہے, لیکن چونکہ چیف جسٹس اس ادارے کے سربراہ ہیں سپریم کورٹ کے, وہ اس کو ادارہ جاتی سطح کے اوپر جو ہے اس کو سالو کر لیں. اب یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے کہ بینچ بن گیا ہے اور حساس ایشو ہے, اداروں پہ الزام لگا ہے, ججز کی طرف الزام لگا ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے کہ اب حکمت عملی بنائی جائے گی کیسے لے کے چلنا, لیکن اب مجھے یہ معاملہ کسی کروٹ بیٹھتا وہ نظر نہیں آ رہا. اچھا, اب اس میں پریسیڈنٹ تو ہو سکتی ہے لیکن ڈٹرمنیشن مجھے نہیں لگ رہی. جو اس میں وکلا تنظیموں کا رول تھا اسناد, ہر طرف سے جتنی بھی بار کاؤنسلز ہیں وہ سب انوالو ہو گئیں, ایک نئی لائرز موومنٹ کی بات ہونی شروع ہو گئی وغیرہ وغیرہ. یہ جو سب کچھ ہوا ہے, اس سے جس طریقے سے وہ پریشر بلڈ ہو رہا تھا, آپ کے خیال میں وہ اب ختم ہو جائے گا یا اب وہ پریشر مزید بڑھے گا کہ جی جو یہ ہیئرنگز ہو رہی ہیں یہ نتیجہ خیز ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ دیکھیں, نتیجہ خیز میرا نہیں خیال کہ سچ آپ کہیں گے ڈٹرمنیشن, یہ معاملہ دیکھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ یہ ججز اب اسٹریٹجی کیا بناتے ہیں, کیونکہ ابھی تک اطلاعات یہ ہیں کہ یہ مجبوراً سو موٹو لیا گیا, جو حالات اس قسم کے بن گئے تھے. اسٹریٹجی چینج ہے, جو پلان ہے, گول ہے, وہ سیم ہے, وہ ایک ہی ہے. اور گول یہی ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے, سیٹ اپ ہے, جو چیزیں ہیں وہ چل رہی ہیں, ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے. تو وہ اگر اس طرح دیکھنا ہے کہ وہ, لیکن اس بینچ میں کچھ ایسے ججز بھی ہیں جو جس طرح جیسے اطہر من اللہ اور وہ لوگ, جب وہ ریمارکس دیں گے تو نیریٹو تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی اس کو استعمال کرے گی اور چیزیں جائیں گی, تو اوپن ہیئرنگ کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل. کوئی چانس ہے کہ یہ ان کیمرہ ہو جائے؟ نہیں, میرا نہیں خیال, یہ بلکہ لائیو سٹریمنگ ہوگی. آلریڈی اس پہ بہت زیادہ تنقید جو ہوئی کہ جو جس طرح اب تو ایک تو ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائصہ کے لیے بھی اپرچونٹی ہے کہ جو وہ ان کا پوائنٹ آف ویو, وہ جو سمجھتے ہیں کہ جو انکوائری کمیشن یا وہ یہ معاملہ نہیں جانا چاہیے تھا, یا جیسے منصور علی شاہ, تو وہ بھی اپنا ریمارکس میں وہ چیزیں بیان کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں. وہ ججز جو چاہ رہے ہیں کہ جی اس چیز میں ہمیں ایک انسٹیٹیوشنل رسپانس دینا چاہیے, اسٹرانگلی ان ججز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, نہ کہ حکومت کے ساتھ کھڑا جانا, وہ بھی اپنا دیں گے. تو یہ ویسے آپ دیکھیے گا کہ یہ ڈفرینٹ قسم کے ریمارکس آنے کے بھی چانس ہیں, لیکن یہ لگ یہ رہا ہے کہ ایک دن میں ایک اسٹریٹجی جوائنٹ بنائی جائے گی تاکہ ایک سائڈ ہی چلا جائے, تاکہ یونٹی کا ایک میسج جایا جائے, نہ کہ ہم جو ہے وہ سپریم کورٹ تقسیم کا تصور ملے. یہ مزید نقصان ہوگا. میرا خیال ہے جیلانی صاحب نے مزید جو حکومت کے بیانیے کو بڑا نقصان دیا ہے, کیونکہ 5 ججز کی شارٹ لسٹ ہو گیا تھا کہ جی ان میں سے کوئی ایک انکوائری کمیشن. جیلانی صاحب نے ہم ہی بھری, بعد میں جو پیچھے ہٹے اور جو انہوں نے لیٹر لکھا اس نے حکومت کے بیانیے, اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو بہت نقصان دیا. بہت شکریہ اسناد ملک اور عمران وسیم, آپ نے آج ہمیں جوائن کیا. ناظرین, یہاں پہ لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اسی معاملے پہ تھوڑی اور ڈسکشن کریں گے. میں جوائن کریں گے پاکستان کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. بریک کے بعد خوش آمدید. اب آج ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, پاکستان کے سابق وزیر اعظم ہیں, اور پچھلے کئی مہینوں سے انہوں نے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ قسم کی پوزیشن لی ہوئی ہے. انہوں نے اپنی سیاست میں بھی پیوٹ کیا ہے, پی ایم ایل این سے ان کی کچھ دوریاں ہوئی ہیں, اب ایک نئے سیاسی سفر کا آغاز بھی کر رہے ہیں. اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے, اور ساتھ ساتھ ظاہر بات ہے جو امپورٹنٹ آج کی ڈیولپمنٹ ہے عدالتوں کے حوالے سے ذرا ان سے بھی ان کی رائے لیں گے, کیونکہ he is now almost seen as a rebel within the system. So let's see what he has to say. شاہد صاحب ویلکم. بڑا سیریس الزام لگا دیا میں نے ریبل آپ کو کہہ دیا ہے, ریبل اگینسٹ the system overall and rebel with a cause. ایک تو فلم تھی نا rebel without a cause. نہیں چل رہا معاملہ, دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے, ملک نہیں چل رہا, یہ نظام نہیں چل رہا, اتنی بات ہے. میرا اس بات سے اختلاف ہے کہ ہم یہ جو بزنس ایز یوزول کی کوشش کر رہے ہیں اور وہی پرانی گھسی پٹی باتیں ہم جو کرتے ہیں ہر روز, ان سے ملک آگے نہیں بڑھے گا.
بٹ آپ کی جو پوزیشن ہے وہ کیونکہ آپ پی ایم ایل این کے ساتھ تھے, پھر آپ کی دوری ہو گئی, آپ نے الیکشن میں حصہ نہیں لیا, اور آپ ایکول اپرچونٹی کرٹک ہیں, یعنی آپ پی ٹی آئی کی سیاست کو بھی آپ تو پہلے بہت بڑے کرٹک تھے, یوز ٹو سے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی وجہ سے ہم 10 سال پیچھے چلے گئے, لیکن وہ پاپولر ہے, اور اس الیکشن میں ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ ایویڈنٹ بھی ہوئی ہے. تو اب آپ کی تنقید کا رخ جو ہے وہ دونوں طرف ہے, بلکہ تینوں طرف ہے, میں ہی کہوں گا. نہیں دیکھیں, میری یہ کوشش ہمیشہ رہی ہے کہ بات آبجیکٹو کی جائے. یہ جو ریٹرک ہے یا ایک دوسرے پہ الزام والی بات ہے, سے ہٹ کر بات کی جائے, ایشوز پہ بات کی جائے. آپ یہ دیکھ لیں 3 سال 8 مہینے عمران خان صاحب نے گزارے ہیں, مجھے ایک اچیومنٹ بتا دیں اس 3 سال 8 مہینے کی. اس کے بعد 16 مہینے شہباز صاحب حکومت میں رہے ہیں, ایک اچیومنٹ بتا دیں 16 مہینے کی. تو یہ ہم کس مقصد کی حکومت میں آتے ہیں کہ ہم فیصلے کریں, ہم کام کریں, بات کو آگے بڑھائیں, ہم تو پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. تو اس لیے میں نے ہمیشہ یہی بات کرنے کی کوشش کی. میری کوئی ذاتی ناراضگی, کوئی خفگی نہیں ہے پی ایم ایل این سے. میں اس سیاست سے اتفاق نہیں کرتا جس کا چناؤ پی ایم ایل این نے کیا ہے اس دفعہ. جو ووٹ کی زد کی سیاست تھی وہی سیاست تھی پی ایم ایل این کی. جب انہوں نے وہ سپیس چھوڑ دی, وہ سپیس عمران خان صاحب نے آکوپائی کر لی. تو جو پاپولیرٹی عمران خان صاحب کی ہے وہ ان کی پاپولیرٹی کم ہے, اور میرا خیال ہے کہ دوسروں سے دوری عوام کی زیادہ ہو گئی ہے. تو وہ اس حوالے سے ایک آلٹرنیٹ موجود نہیں ہے. تو ہماری یہی کوشش ہے کہ ایک نیا پولیٹیکل انیشیٹو ہو جس میں بہتر سوچ کے لوگ آئیں, بہتر فکر کے لوگ آئیں, کیونکہ میں تینوں جماعتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی بدقسمتی سے امید نظر نہیں آتی. شاہد صاحب, یہ جو آپ کا اپنا پولیٹیکل انیشیٹو ہے میں اس پہ آتا ہوں, لیکن تھوڑا سا آج جو بہت ہی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, ایک تو یہ کہ سارا کمیشن کا جو معاملہ تھا ہائی کورٹ کے ججز کے خط کے بعد وہ ختم ہو گیا ہے. جسٹس جیلانی نے معذرت کر لی ہے, کورٹ نے, سپریم کورٹ نے خود سو موٹو لے لیا ہے, جو بہت سارے لوگ پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ کورٹ اگر خود اس میں انٹروین کرتا تو اس کی ایک ڈفرنس اور ہی ہے. اچھا, اب اس میں جو ایک جو ناٹ سو سٹل چینج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ پہلے کورٹ نے کمیشن کو سپورٹ کیا, یا کم از کم گورنمنٹ نے یہ کہا. اس کے بعد اب کورٹ نے وہ انیشیٹو خود اپنے پاس لے لیا ہے, وچ مینس کہ ان اے وے جو کچھ پچھلے 3-4 دن میں ہوا, یا تو کورٹ نے دیکھا کہ گورنمنٹ از ناٹ سیریس اباؤٹ دا کمیشن, یا شاید کورٹ کے اوپر بھی پریشر آیا وکلا کی طرف سے. سم تھنگ ہیپنڈ جس کی وجہ سے 2-3-4 دن میں کورٹ نے اپنا ریورسل کیا ہے. یہ کیوں ہوا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو خط لکھا تھا 6 ججز نے نا, اس کو پڑھا ہے کسی نے. اس خط کو اگر آپ پڑھتے تو بڑا واضح تھا. انہوں نے وہ خط حکومت کو نہیں لکھا, انہوں نے وہ خط چیف جسٹس کو لکھا, اور انہوں نے کہا کہ یہ مسائل ہیں, یہ ہم پہ پریشرز ہیں, اور وہ ایگزیکٹو کے پریشرز ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں کوئی بازار سے کوئی آدمی کہہ رہا ہے, انہوں نے کہا ایگزیکٹو ہمیں یہ کہہ رہا ہے, یہ دباؤ ڈال رہا ہے. تو آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے اس میں لے جائیں اور اس پہ ہمیں گائیڈنس دیں کہ ہم کیا کریں, کہ ہمارے جو کام ہے ججمنٹس دینا, فیصلے کرنا, اس میں انٹرفیئرنس ہو رہی ہے, آپ ہمیں گائیڈنس دیں. تو اس کا جو برڈن تھا وہ تھا چیف جسٹس پہ کہ وہ اس کے آگے کارروائی کرتے. کمیشن حکومت نے بنا دیا, کابینہ ساری بیٹھی ہے, بھئی آپ خط پڑھ تو لینا, آپ کو اس سے تعلق نہیں ہے, بلکہ وہ تو الزام آپ پہ لگا رہے ہیں. آپ ایگزیکٹو ہیں, الزام حکومت پہ آ رہا ہے, آپ کمیشن بنا رہے ہیں. کمیشن کی ہماری ہسٹری یہ ہے کہ کمیشن کے 2 مقصد ہوتے ہیں, ایک جرم کو چھپانا, اور جو مجرم ہیں ان کو بچانا. میں نے تو یہ دیکھا جب سے یہ کمیشن بننے شروع ہوئے ہیں, آپ ان کا یہی موقف ہے. تو اب یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہوا ہے کہ سو موٹو اس سے پہلے لیا, بعد میں لیا, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن اب اس کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی دیکھے اور بات کو آگے بڑھائے. اچھا, اس میں نا شاید صاحب تھوڑا سا جس سسٹم کی آپ بات کر رہے ہیں اس سسٹم کی ورکنگز بھی اس یہ جو 2-4 دن میں جو ایک طریقے سے اس کو آپ سپریم کورٹ کا یو ٹرن کہہ لیں یا کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں, کیونکہ خط لکھا گیا, اس کے بعد سپریم کورٹ نے ایک فل کورٹ میٹنگ بلائی جس پہ ڈسکشن ہوئی, ہمیں نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا ہوا, بس سارے ججز بیٹھے. اس کے بعد پرائم منسٹر سے ان کی میٹنگ ہوئی, جس کے بعد گورنمنٹ نے کہا کہ جی ہم وی آر آل اگریڈ آن دا فارمیشن آف اے کمیشن. اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے ایک پریس ریلیز آئی اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جی ہم اس کمیشن کے خلاف ہیں. سو جو نظر آ رہا ہے شاید صاحب وہ یہ ہے کہ انیشلی دا سپریم کورٹ وینٹ along with the commission, اس کے بعد کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے دے چینج دا مائنڈ اور انہوں نے سو موٹو لے لیا ہے جس کا کمپلیٹلی ڈفرنٹ ایک کونوٹیشن ہے. واٹ کوڈ ہیو ہیپنڈ؟ دیکھ, مجھے ٹائمنگ کا پتہ نہیں ہے کہ کیا ٹائمنگ ہوئی ان سب معاملات کی,
لیکن جو بات تصدق حسین جیلانی صاحب نے لکھی ہے، جن کو آپ نے اس کمیشن کا ہیڈ بنایا، کیا پوچھ کے بنایا تھا؟ اگر پوچھا نہیں تھا تو بہت بڑی غلطی ہے. اگر پوچھا ہے اور وہ بعد میں اسے ہٹ گئے بات سے تو وہ علیحدہ بات ہے. سیکنڈ تھاٹ تھا ان کو، تو انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے سارے معاملے کو اپنے خط میں لکھ دیا ہے. میرے خیال ہے وہ خط جو ہے نا وہ ایک پیوٹ پوائنٹ اس میں بنا ہے. اس میں ایسا تو ایک ایکسپلینیشن شاید صاحب یہ بھی ہے کہ ہمارے یہاں آپ کو یاد ہے 90s میں ایک ٹرم ہوتا تھا ٹروئکا، جو استعمال ہوتا تھا آرمی چیف، صدر اور وزیر اعظم کے لیے. آج کل کے کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے کہ یا تو وہی ٹروئکا ریوائیو ہو گیا ہے یا یہ ہے کہ اس میں چیف جسٹس کا ایک انکلوژن ہو گیا ہے. کہا یہ جا رہا تھا کہ وہ ٹروئکا کہہ لیں یا اس کو کوارڈرنٹ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں، وہ دے آر آل آن دا سیم پیج. لیکن سڈنلی یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں سپریم کورٹ نے کلیئرلی اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے فرام دا گورنمنٹ. آئی ڈونٹ تھنک اس ٹائم گورنمنٹ میں لوگ زیادہ خوش ہو رہے ہوں گے جو کچھ ہوا ہے سو موٹو کا. دوسرا یہ ہے کہ اسی حوالے سے آپ دیکھیں کہ آج عمران خان صاحب کو ان کا جو توشہ خانہ والا معاملہ تھا اس میں سزا معطل ہو گئی ہے. تو ایک انٹرپریٹیشن یہ آ رہی ہے کہ تھوڑا سا جوڈیشری اپنے آپ کو اسٹیپ بیک کر رہی ہے فرام دیٹ کلوز سسٹم. از دیٹ سم تھنگ دیٹ وی کین کنسیڈر کہ ری تھنکنگ ہو رہی ہے کہ یہ جس طریقے سے سسٹم بنا ہے اس میں پرابلمز ہیں اینڈ اٹ کانٹ بی ایوری بڈی ٹوگیدر ان دا سیم بوٹ؟ جی کچھ لگتا ہے کہ جو بدنامی جوڈیشری نے کمائی ہے پچھلے 2 سال میں، اور خاص طور پہ جو ہائیسٹ جوڈیشل لیول ہے سپریم کورٹ کا، وہ شاید اپنی عزت کچھ محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ ٹروئکا جو والی بات ہے وہ بالکل آپ نے درست کہی ہے کہ وہ ٹروئکا بدل گیا، اب صدر اس میں نہیں ہے. حالانکہ زرداری صاحب جب صدر ہوں گے تو پھر آپ ان کو ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن جو جورسڈکشن اتھارٹی کے حوالے سے تو یہی ٹروئکا بنتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر ہیں یا حکومت ہے، ایک فوج ہے، آرمی چیف ہیں، اور ادھر سپریم کورٹ ہے یا چیف جسٹس ہیں. تو یہ ٹروئکا ڈیفینیٹلی ہے. لیکن کیا یہ ٹروئکا ملک کے مفاد میں ہے یا نہیں ہے یہ آپ کو وقت ہی بتائے گا. لیکن میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے بہتر فیصلہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کیا ہے. اگر عدل کے نظام پہ سوال اٹھ جائے تو معاملہ بہت خراب ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو اس کو تو بائی اینڈ لارج لوگ ویلکم کر رہے ہیں شاید صاحب، جی. بٹ ایٹ سمبڈی آپ آبویسلی یو نو پرائم منسٹر بھی رہے ہیں تو سسٹم کو اس ایپیکس لیول سے آپ نے دیکھا ہوا ہے. اب یہ جو سپریم کورٹ نے یہ لے لیا ہے فیصلہ اور وہ 184(3) کے تحت لیا ہے، سو اٹس اے سو موٹو، اور 7 ممبر بینچ جو ہے وہ انہوں نے تشکیل دے دیا ہے اور ہیئرنگ شروع ہو رہی، لمبی بھی نہیں کی، انہوں نے کہا کہ بدھ سے شروع ہو رہی ہیں ہیئرنگز. اب یہ جو ہیئرنگ ہوگی یہ ہیئرنگ ہوگی اس لیٹر کی بنیاد پہ جس میں بڑے سیریس ایلیگیشنز لگائے ہیں 6 ججز نے اور ڈائریکٹلی انٹیلیجنس ایجنسیز پہ لگائے ہیں، وچ مینس کہ 184(3) کے سو موٹو میں جو اکیوزڈ ہیں وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں جو کہ ہمیشہ انٹچبلز رہے ہیں. اب یہ ایک طریقے سے ایک انپریسیڈنٹڈ سی صورتحال بن جائے گی کہ اسی سسٹم میں جو ہمیشہ کلوزڈ رہا ہے ایک آرگن آف دا اسٹیٹ دوسرے آرگن آف دا اسٹیٹ کو اپنی عدالت میں بلائے گا. ہاؤ سیریس کوڈ دس بی؟ دیکھیے اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو بات معمولی نہیں ہے، ہم اس کو بڑی معمولی بات اگر سمجھیں گے تو پھر ہمارے معاملات خراب ہی ہوں گے. 5 ہائی کورٹ ہیں ملک کے اندر، ایک ہائی کورٹ کے 75% ججز نے یہ کہا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم پہ یہ دباؤ آیا ہے، اور بڑا انہوں نے اس کو ڈیٹیل میں وہاں پر لکھ دیا جس حد تک وہ لکھ سکتے تھے. اب اس کے بعد کیا سپریم کورٹ سو موٹو نوٹس لے کر ایک بینچ اس کو ایگزامن کرے گا یا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کرے گی؟ بینچ انہوں نے کہہ دیا سر. جی میں کہہ رہا ہوں یہ اس بات پہ بھی سوال اٹھ سکتے ہیں کہ بینچ کیا بنے گا. سپریم جوڈیشل کاؤنسل میری نظر میں ایک بہتر فورم تھا جس سے یہاں پہ گائیڈنس مل جاتی کہ کیا ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس معاملے کو ان کیمرہ کریں تو بہت بہتر ہے. یہ سرکس نہیں لگنا چاہیے. چارجز بہت سیریس ہیں اور یہ ان ججز کے حق میں بھی جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور جو ادارے ہیں ان کے حق میں بھی یہ بہتر ہے کہ اس معاملے کو سرکس نہ بنایا جائے، اس کی تہہ تک پہنچیں اور اس معاملے کو حل کریں. یہ بہت سیریس پریسیڈنٹ بن جائے گا فیوچر کے لیے. سپریم کورٹ کی obviously all eyes on the سپریم کورٹ، یہ بات آپ کی درست ہے کہ اس طرح کا نوٹس لے کر اور پھر اس میں سے کوئی کانکریٹ چیز نہ نکلے تو وہ سپریم کورٹ کے خلاف جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو ٹاپ لیول لیڈرشپ ہے
اس کو اگر بلایا جائے گا اس کے الگ کانسیکوینسز ہیں دس ٹائم. اور ججز, ہائی کورٹ کے ججز کو خود اگر پیش ہونا پڑا وہ ایک الگ اسپیکٹیکل ہے. ان کیمرہ اگر ہوتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, اس سے اس ٹرائل کی, اس ہیئرنگ کی, یا اس سارے جو ایک معاملہ ڈیولپ ہوا ہے اس کی جو ایک پبلک پرسپشن ہے وہ تو ڈائلیوٹ نہیں ہوگی. نہیں, میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی, آپ نے بالکل درست کہا ہے. میرا خیال ہے وہ پبلک پرسپشن جو ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو کامنٹس دیے جاتے ہیں ان معاملات میں, کیونکہ ججز بھی گیلری کو کھیلتے ہیں نا. بالکل, اس کا بھی حق ہے کہ کل نام آئے کہ جناب فلانے جج صاحب نے بات کی. ٹکرز چلتے ہیں, بریکنگ نیوز چلتی ہے, ٹکرز ان کامنٹس پہ چلتے ہیں, عوام پرسپشن اس سے ڈیولپ کرتے ہیں, جب فیصلہ آتا ہے تو بالکل اور ہوتا ہے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہت سنجیدہ مسئلہ ہے, اس کو یہ حرکت مت بنائیں, ان کیمرہ رکھیں تاکہ وہاں پر جج بھی آ کر کھل کے بات کر سکیں اور جو ادارے کے لوگ ہیں وہ بھی کھل کے بات کر سکیں. یہ اچھی بات ہے کہ آج ججز کو بھی ایک فورم ملا ہے جہاں پر وہ اپنے مسائل کا بیان کر سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ, یہ دباؤ ہے. اور جو ادارے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو کسی کے تابع محسوس کریں گے کہ ہم بھی قانون کے تابع ہیں. یہ ان کو بھی موقع ہوگا بھی ہم بھی کہہ سکیں کہ بھئی ہماری کیا مشکلات ہیں, ہم کیوں یہ کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, جو بھی ہے. اور پھر شاید اللہ کرے کہ یہ بات آگے بڑھے اور جو لوور کورٹس ہیں ان کے اندر بھی یہ معاملے آئیں, کیونکہ جو لوور کورٹس کے اندر معاملات اس سے بھی بہت بدتر ہیں. آپ نیب کے کورٹس کو دیکھ لیں, آپ یہ اینٹی ٹیرر کورٹس کو دیکھ لیں, ایون ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس کو دیکھ لیں, بہت معاملات, ہر قسم کے انفلوئنسز وہاں پر آ گئے ہیں. اس میں ایک تنقید یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی اگر تو چیف جسٹس سپریم کورٹ نے واقعی اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے اور اس طرح کا اس کو ایک آؤٹ کم اورینٹیڈ اگر جو ہے وہ ایک بنانا ہے ہیئرنگ, تو فل کورٹ بنائیں, کیونکہ 7 ممبر بینچ بنے گا تو پھر انگلیاں اٹھیں گی, پھر کہا جائے گا کہ جی آپ نے اس کو نہیں رکھا, اس کو نہیں رکھا, یہ نہیں رکھا. تو فل کورٹ جو ہے دیٹ وڈ فل کورٹ ہو اور ان کیمرہ ہو, فل کورٹ ہو, ان کیمرہ ہو, اور فیصلہ کر کے اٹھیں. کیونکہ جو ججز نے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کو, انہوں نے بڑا اس کو کیئرفلی ڈرافٹ کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارا یہ فرض منصبی ہے اور ہم آپ سے گائیڈنس چاہتے ہیں, جوڈیشل کاؤنسل, ہم آپ سے گائیڈنس چاہتے ہیں کہ ہمیں ان حالات میں جب ہم پہ یہ دباؤ ہے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہم اپنے فرض منصبی پر پورا نہیں اتر سکتے جب تک یہ دباؤ ہم پہ رہے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ اللہ کرے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہو ہمارے جوڈیشل ہسٹری کے اندر. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں جوڈیشل ریفارمز کی, یہ آج وقت ہے قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے لیے بھی, سپریم کورٹ کے لیے بھی, اور کہ یہیں سے جوڈیشل ریفارم کی ابتدا ہو جائے کہ جوڈیشری کس طرح انڈیپینڈنٹ ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے فل بینچ اگر بن جائے تو وہ بہت بہتر. آپ کی بات بالکل درست ہے, بڑا امپورٹنٹ بات ہے کہ فل کورٹ بنائیں تو اس سے تمام شک اور شبے دور ہو جائیں گے. شاہ صاحب تھوڑی سی میں گورنمنٹ کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. آپ کے تحفظات ہیں گورنمنٹ کے حوالے سے, آپ کے تحفظات ہیں الیکشنز کے حوالے سے, آپ کے تحفظات ہیں کہ جس طریقے سے نظام جو ہے یہ چل رہا ہے یہ چل نہیں سکتا, انسسٹینیبل ہے, اور اس میں ظاہر بات ہے دیر از اے لاٹ آف سبسٹنس ٹو اٹ. لیکن اگر میں تھوڑا سا اس سے زوم ان کر کے, اور جو اس ٹائم گورننس ایشوز ہیں جس میں سب سے اوپر ہے اکانومی, اور اکانومی آپ کا بھی ایک سبجیکٹ ہے, یو آر اے پریکٹیشنر آف آل تھنگز وچ آر لنک ٹو دی اکانومی. فائنانس منسٹر جو نئے آئے ہیں, میں نے سنا ہے کہ آپ نے ان کے بارے میں تعریف کی ہے کہ اچھا ہے, ایک پروفیشنل آدمی آیا ہے, مارکیٹس اس پہ اچھا ریئیکٹ کریں گی. آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے ان کا کمفرٹ لیول ہوگا جو اسحاق ڈار صاحب کا نہیں تھا. لیکن جب سے وہ آئے ہیں تب سے ایک نئی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ ان کو پہلے ای سی سی کا ہیڈ نہیں بنایا گیا, پھر چینج ہوا, پھر سی سی آئی میں ان کو شامل نہیں کیا گیا, اسحاق ڈار صاحب کو شامل کیا گیا, پرائیویٹائزیشن میں اسحاق ڈار صاحب کا بڑا مین رول ہے. تو یہ جو ایشو آ رہا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب فارن منسٹر ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ان کا جو ایک شیڈو ہے, وہ بڑا لارج شیڈو جو ہے وہ فائنانس منسٹری کے اوپر بھی لوم کر رہا ہے. یہ کیا ایشو, اسحاق ڈار صاحب کا جو کننڈرم ہے یہ ہے کیا؟ نہیں دیکھیں, یہ معاملہ اورنگزیب صاحب آئے ہیں, یہ بینکر ہیں, اکانومسٹ وہ بھی بہت بڑے نہیں ہیں, لیکن اکانومی یہاں پر ایکسپرٹ ہونا ضروری نہیں ہوتا اس جاب کے لیے, نالج سب کی ہوتی ہے. تو لیکن وہ پولیٹیکل آدمی نہیں ہے. یہ اکانومیز ہمیشہ پولیٹیکل ہوتی ہیں, آپ کے جو ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے اس کے اندر بہت بڑا پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے. تو ان کو وہ جو ان پٹ ہے وہ کیبنٹ ہی دے سکتی ہے ان کے فیصلوں پر. وہ کمفرٹ دے پائیں گے آئی ایم ایف کو, کیونکہ ان پہ زیادہ اعتماد ہوگا.
ڈار صاحب نے اپنے رویے کی وجہ سے آئی ایم ایف کو بھی کھویا اور بزنس کمیونٹی کو بھی اور عوام کو جنرلی اپنے رویے کی وجہ سے انہوں نے لوز کیا. اب میرا یہ خیال ہے کہ ان کو خود بیک سیٹ لینی چاہیے ڈار صاحب کو, کیونکہ سی سی آئی میں اگر فائنانس منسٹر نہیں ہوگا تو وہاں تو سارے معاملے ہی فائنینشیل ہوتے ہیں, باقی تو بہت مائنر چیزیں ہوتی ہیں. آپ پرائیویٹائزیشن کو لیں, پرائیویٹائزیشن ہے ہی فائنینشیل معاملہ. میں خود ایز اے فائنانس منسٹر اس کو پہلے 5 سال پہلی ٹرم میں اور پھر یہ جو آخری 12-13 مہینے تھے اس میں انہوں نے خود ہیڈ کیا ہے, تو وہ کیسے اس کو ہیڈ کر سکتے ہیں, کیونکہ وہاں سب معاملے ہی فائنینشیل ہوتے ہیں. ای سی سی میں بھی پہلے اب جو فیصلہ ہوا, پہلے پرائم منسٹر صاحب تھے, اب فائنانس منسٹر چیئر کر رہے ہیں, مجھے ہمیشہ اس بات سے اختلاف رہا ہے, جو پرائم منسٹر ای سی سی کو چیئر نہیں کرے گا وہ معاملات کی روح کو نہیں سمجھ پائے گا. تو ہونا چاہیے, تو پرائم منسٹر کو ہی چیئر کرنی چاہیے, وہ بہت ضروری ہے پرائم منسٹر کے لیے. اس میں کوئی یہ جو بدر بانٹ کرسی کی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ کیبنٹ میں جو فیصلے جاتے ہیں سب سے اہم نوعیت کے فیصلے وہ ہوتے ہیں جو ای سی سی سے گزر کے آتے ہیں. اگر ای سی سی نے اپروو کر دیے اور وہاں پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے, کیبنٹ میں تو ایک فارمیلٹی ہوتی ہے, وہاں لمبا ایجنڈا ہوتا ہے, ای سی سی میں بڑی ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے, اور ملک کے معاملات زیادہ اکنامک ہی ہوتے ہیں نا. تو یہ فیصلہ جو ریورس ہوئے ٹھیک نہیں تھا آپ کے خیال میں؟ یہ ریورسل ٹھیک نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پرائم منسٹر صاحب کو یہ کرسی رکھنی چاہیے, ان کی اپنی نالج میں اضافہ ہوتا ہے, اپنی گورننس میں ان کو بہتری ملتی ہے, ان کو جو انپٹ وہاں سے ملتی ہے. اسحاق ڈار صاحب کیسے بیک سیٹ لیں گے سر؟ بیک سیٹ فارن منسٹر ہیں, بہت امپورٹنٹ پوزیشن ہے, اپنا کام کریں. Who will have to tell him? نہیں, وہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے نا, میں تو نہیں ہے, میں اور آپ تو نہیں ان کو مشورہ. لیکن یہ اسحاق ڈار صاحب کا جو ہی ڈراز ہز پاور فرام میاں نواز شریف, ظاہر بات ہے ان سے قربت ہے. ان کے جب وہ واپس آئے تھے فائنانس منسٹر مفتاح اسماعیل صاحب کو جنہوں نے ریپلیس کیا تھا, لنڈن سے آئے تھے, ان کا سورس آف پاور وہی ہے. اور یہ ایک طریقے سے ایک ڈائیکاٹمی ہے سسٹم میں کہ پرائم منسٹر جو ہیں وہ شہباز صاحب ہیں, لیکن ڈار صاحب ایون دو از ناٹ دا فائنانس منسٹر, لیکن وہ فارن منسٹری میں بیٹھ کر ہی از ڈرائنگ ہز پاور فرام رائٹ اینڈ موسٹ لائکلی. یہ میرا تجزیہ ہے. کیسے سالو کریں یہ انٹرنل پارٹی کی انٹرنل ڈائنامکس؟ تو آپ سے بہتر کون جانتا ہے, ایک پرابلم ہے یہ. دیکھیں, جب حکومت بن جاتی ہے نا, پھر آپ کی اپنی انٹرنل ڈائنامکس اور جو آپ کی پارٹی کے اپنے ایشوز ہیں وہ ایک طرف رہ جاتے ہیں. اب آپ نے حکومت چلانی اور ڈیلیور کرنا ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ای سی سی کے سی سی آئی میں, جس کی میٹنگ سال میں ایک آدھی ہوتی ہے, وہ زیادہ میٹنگز نہیں ہوتی, کہ وہاں پہ فائنانس منسٹر موجود ہی نہ ہو. اگر ہم نے ڈار صاحب کو رکھنا ان کو بھی رکھ لیں, لیکن فائنانس منسٹر کو تو رکھیں. ٹھیک ہے نا, یہ پاسبل نہیں ہے کہ فائنینشیل ایشوز ڈسکس ہوں, اور صبح تو ہمیشہ آگے فائنینسز کی بات ہی کرتے ہیں, تو آپ وہاں پہ فائنانس منسٹر موجود نہ ہو, یہ آپ کیسے مینیج کریں گے؟ اس طرح پرائیویٹائزیشن کا معاملہ ہے, کریٹیکل ایشو ہے اس وقت پرائیویٹائزیشن. اگر اس پہ ڈفرنس آ گیا فائنانس منسٹری کا اور کیبنٹ کمیٹی اور پرائیویٹائزیشن کا, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس کو آپ کیسے ریزالو کریں گے؟ پھر کیبنٹ میں ایک جھگڑا ہوگا. عجیب سے معاملات ہیں. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ذرا اپنے ان عہدوں سے ہٹ کے ذرا سوچنا پڑے گا کہ ہمیں یہ عہدوں سے کچھ نہیں کسی کو ملا, کہاں پہ آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جب بھی آپ اس نظام کو کسی کو سائڈ لائن کریں گے, کسی کو لے کر آئیں گے, اس طرح معاملہ چلتا نہیں. اچھا, اب اگر ہم نے عہدوں سے ہٹ کر بات کرنی ہے تو پھر ظاہر بات ہے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ فریش پولیٹیکل پرسپیکٹو آن ویئر تھنگز آر, پورے سسٹم کے حوالے سے جس میں پرابلمز ہیں, اور اس میں آپ بات کرتے بھی نہیں. اب آپ جا رہے ہیں اپنی جماعت کو بنانے, آپ نے پبلکلی کہا ہے کہ 2 مہینے تک آپ کوئی نہ کوئی اناؤنس کر دیں گے, اور کیونکہ ابھی فوری طور پر الیکشنز ہیں نہیں, تو آپ کے پاس ٹائم بھی ہے کہ آپ اس کو ڈیولپ کریں گراس روٹ سے. اس وقت obviously شاہد صاحب, جماعت جو بھی ہو, جو ایگزسٹنگ ہو یا کوئی نئی آ رہی ہو, they have to come with something to say to the people. اور اس ٹائم جو ایک پولیٹیکل سٹوری ہے, یہ بالکل ہارڈ ریالٹی ہے, وہ ایک ہی ہے, وہ ہے عمران خان صاحب کی. There is one story that is selling in our electorate, اور کوئی سٹوری بک نہیں رہی. آپ اپنی جماعت بنا کے آئیں گے, کیا سٹوری ہوگی؟ دیکھیں, سٹوری کی بات نہیں ہے, آپ ایشوز کو دیکھ لیں نا. آج ملک کہاں پر کھڑا ہے؟ کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی حل ہے؟ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ آج انہوں نے اسپیس آکوپائی کی ہے, پاپولر اپوزیشن کی اسپیس بھی آکوپائی کی ہے, انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اسپیس بھی آکوپائی کی ہے, ایک پاپولیرٹی کا بھی ایشو ہے, لیکن پرفارمنس تو زیرو رہی ہے نا. 3 سال 8 مہینے کوئی پرفارمنس نہیں ہے. یہ چیزیں وقتی ہوتی ہیں. مستقل چیز آپ نے حکومت کرنی ہے, عوام کی فلاح دینی ہے, ملک کی ترقی دینی ہے, عوام کے مسائل حل کرنے.
تو اس کے لیے بدقسمتی سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے بار بار کہ مجھے تینوں بڑی جماعتوں میں کوئی کیپیسٹی نظر نہیں آتی کام کرنے کی، گورننس کرنے کی. لیکن شاید صاحب گورننس پہ ووٹ نہیں ملتا، یہ تو اسٹیبلش ہو گیا، ورنہ عمران خان صاحب کو کیسے ووٹ پڑتا؟ سر ووٹ تو اگلا سٹیپ ہے نا. پہلے اب یہ حکومت آئی ہے، کچھ کرے گی تو آگے ووٹ لینے جائے گی نا. یہ سٹوری بنا کے تو نہیں جا سکتے. ابھی بھی پچھلے الیکشن میں کیا ہوا، 16 مہینے کی حکومت، اگر پی ایم ایل این اس حکومت میں نہ آئی ہوتی تو اکثریت سے یہ الیکشن جیت جاتی. جو حکومت میں ڈیلیور آپ نے نہیں کیا، عوام نے اس کے اوپر آپ کی پرفارمنس کو ریجیکٹ کیا اور آپ کو ووٹ نہیں دیا. ہم نے یہ میری جماعت نہیں ہے، ایک سوچ ہے، دوست ہیں بہت سارے، اور کافی عرصے سے یہ سوچ تھی کہ ایک نیا پولیٹیکل ڈسپنسیشن ہو، ایک ایسی سوچ، ایک ایسی فکر لائی جائے جس سے ملک کے معاملات کی بات کی جائے، ان کے حل کی بات کی جائے. تو ہم ایک ریفارم پلان کے ساتھ، ہماری یہ کوشش ہے کہ جب لانچ ہو تو ایک ریفارم پلان بھی ساتھ ہو، جو بجائے ایک جنرل مینیفیسٹو کے. مینیفیسٹو اب تینوں جماعتوں کے بڑے ایک ہی جیسے ہیں، لگتا ہے ایک ہی شخص نے بنائے ہیں، لیکن ایک ریفارم پلان ہو جو کم از کم اسپیسیفکس ایک حد تک دے سکے کہ ملک کے معاملات کیسے حل کیے جو ری امیجننگ پاکستان کی کیمپین تھی وہی چیز ہے نا، سیم تھی، اس کو آگے بڑھایا ہے. بٹ the thought is the same. جی تھاٹ وہی ہے کہ ہم نے ملک کو ایک میسو ریفارم چاہیے. آپ کو، آپ اس طرح نظام کو بالکل نہیں چلا سکتے، آپ وقت ضائع کریں گے. آپ یہ دیکھ لیں کہ 2018 میں آپ کہاں تھے اور 2024 میں آپ کہاں پر ہیں. میں آپ کو، یہ اللہ نہ کرے، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، میرا اندازہ یہ ہے کہ کم از کم آپ کو 10 سال چاہیے واپس وہاں پر پہنچنے کے لیے جہاں پر 2018 میں تھے. اگر آپ آج پوری محنت سے اور پوری لگن سے اور پوری صلاحیت کے ساتھ کام کریں گے، 10 سال آپ کو چاہیے. یعنی ہم نے 15 سال ملک کے ضائع کر دیے. تو یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم وہی پرانے نظام، وہی باتیں جو سنتے آئے ہیں. اب میں حکومت کی بات روز دیکھتا ہوں، وہی باتیں ہیں، پرانی باتیں ہیں، کوئی نئی بات تو میں نے سنی نہیں ہے، نہ دیکھی ہے. آپ کو آج ہر روز ریفارمز کا ایک ایجنڈا آپ کے سامنے ہونا چاہیے. ہم نے اس کو بدلنا اور مکمل طور پر بدلنا ہے. لیکن اس سارے پولیٹیکل ڈسکورس میں بالکل رائٹ ایٹ دی اینڈ شاہد صاحب، جو ایلیفنٹ ان دا روم ہے وہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا رول. اٹس سم تھنگ وچ از، اس کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے. اس پہ آپ کو ایک پوزیشن لینی پڑے گی جب آپ جماعت لانچ کریں گے، اینڈ دیٹس گوئنگ ٹو بی اے ٹف کال. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، آپ اس کی نیت میں شبہ تو نہیں کر سکتے نا. وہ وہی چاہتے ہیں جو میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، لیکن ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل رول ہے. اگر وہ اس سے باہر آئیں گے تو ملک کو نقصان ہوتا ہے. یہ بات آپ نے دلیل کے ساتھ اور پرفارمنس کے ساتھ ان کو کنونس کرنا ہے. ہمارے ملک میں یہ جو سیاست دیکھ لیں، 40 سال سے آدھے سے زیادہ عرصہ تو فوج حکومت میں ڈائریکٹلی رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اثر رہا ہے. تو آپ نے اپنی کیپیسٹی سے، اپنی صلاحیت سے آپ نے یہ اسپیس واپس ری آکوپائی کرنی ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. یعنی وہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ان کے ساتھ جڑ جائیں اور کہیں کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، اور وہ بھی ٹھیک نہیں ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر چڑھ دوڑیں اور گالم گلوچ شروع کر دیں. جی بیچ کی کچھ کنفرنٹیشن سے معاملے کبھی حل نہیں ہوتے. ان کی اپنی سوچ ہے، آپ کے پاس کانسٹیٹیوشنل سوچ ہے. اگر آپ ساتھ جڑ جائیں گے تو کانسٹیٹیوشن تو پیچھے رہ جائے گا. اگر آپ کنفرنٹیشن کریں گے تو اس کے حالات آپ نے دیکھ ہی لیے ہیں. اس لیے آپ کو اپنی کیپیسٹی، اپنی صلاحیت ہونی چاہیے فیصلے کرنے کی، معاملات کو سمجھنے کی، ایشوز کو حل کرنے کی اور ملک کو ترقی دینے کی، جس سے معاملہ آگے بڑھے گا. آپ کو ٹرکی کا ماڈل آپ کے سامنے ہے کہ وہاں کنفرنٹیشن ہوئی، انہوں نے اپنی پرفارمنس اسپیس آکوپائی کی. اس کے بعد جب ایک کو ہوا جو کہ اکثریت فوج کا نہیں تھا لیکن عوام ان کے سامنے کھڑے ہو گئے. تو یہ ہمیں واپس ایک کانسٹیٹیوشنل رول میں آنا پڑے گا. اور اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی سکم ہے، کوئی کمی ہے، اس کو پورا کر لیں. لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ ذمہ داری کسی کی ہو اور اختیار کسی اور کے پاس ہو. یہ نظام چلتا نہیں. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کا پروگرام آپ نے دیکھا، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اللہ حافظ.